ابتر صلوات آج مقدس دن ہے اور آل محمد کے لیے اور جمیع مومنین کے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن ہے، اور ہم اپنے مولا و آقا کے حضور میں اور آپ کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے دعاؤں کا دن ہے، خداوند سیدہ کے صدقے انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ کے مرحومین کے لیے اور میجر صاحب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، خصوصاً اغفر للمقصوصین والمقصوصات بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد۔ سیدہ پاک کا ذکر مبارک وہ ذکر مقدس ہے جس کو آل محمد بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، خداوند عظیم بھی پسند کرتا ہے، اور اس ہستی کی معرفت کے لیے ان مجالس کا کثرت سے منعقد ہونا یہ خداوند عظیم کا خاص بندوبست ہے کہ مسلسل تقریباً 1.5 ماہ مسلسل یہ ذکر مقدس سیدہ سلام اللہ علیہا سید الشہداء علیہ السلام کے بعد اس سے زیادہ ذکر جو ہے وہ کسی اور ہستی کا نہیں ہوتا، جتنا خدا نے یہ بندوبست کیا ہے سیدہ کا ذکر اس طرح سے کہ 2 روایتیں اور دونوں کی سند ٹھیک ہے۔ روایت کے لحاظ سے جو 75 دن کی روایت ہے، 13 جمادی الاولیٰ آپ کی شہادت کا دن اور 2-3 جمادی الثانی، یہ بھی دونوں کی روایت جو ہے وہ صحیح ہے، سند کے لحاظ سے معصوم سے روایت وارد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خداوند عظیم کا اپنا خاص بندوبست تھا، اور پھر آپ کی تشریف آوری اس کائنات میں وہ بھی اسی ماہ جمادی الثانی میں تھی، 20 میں 5واں سال بعثت۔ یہ وہ حضرت کی عمر مبارک ہے کہ جس میں آپ اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں، اور اس وقت 5 سال کا سن مبارک تھا جب آپ اپنے بابا کے ساتھ اکیلی رہ جاتی ہیں۔ تو سیدہ سلام اللہ علیہا کے وجود کو خداوند عظیم نے اس طرح سے قرار دیا ہے کہ پیغمبر فخر کرتے ہیں کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، اور آل محمد فخر کرتے ہیں کہ ہم اولاد فاطمہ ہیں، علی فخر کرتے ہیں کہ میں زوج بطول ہوں۔ یعنی جس ہستی کے ساتھ تعلق میں فخر کرنے والے اتنے بڑے بڑی ہستیاں اس کائنات کی کہ تمام عظمتیں جن کے وجود پہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ سب کے سب فخر کرتے ہیں کہ ہمارا رشتہ فاطمہ سے ہے۔ اور پیغمبر نے اعلان کیا کہ لوگوں یہ میری بیٹی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ میری روح ہے، یہ میرا چین ہے قلب کا اور میری ذات کا خلاصہ ہے، یہ سیدۃ النساء ہے۔ یہ لفظ ہیں پیغمبر کے، من عرفہا فقد عرفہا انہا ابنتی فاطمہ انہا بضعۃ منی وثمرۃ قلبی ومعجۃ قلبی وسیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ فرمایا یہ میری بیٹی ہے، یہ فخر ہے پیغمبر کی طرف سے کہ یہ فاطمہ میری بیٹی ہے۔ مولا امیر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مولا علی جیسی ہستی اگر فخر کرتی ہے کہ میں زوج بطول ہوں، باقاعدہ اصحاب سے حضرت نے یہ سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جسے یہ فخر حاصل ہے کہ وہ فاطمہ کا شوہر ہے سوائے علی ابن ابی طالب۔ جناب حضرت عمر نے یہ جملہ کہا تھا کہ اوتیا ثلاثن، علی کو 3 چیزیں دی گئیں، لو اوتا واحدۃ منہن کان علی خیرا من حمر النعم، کہ علی کو خدا نے 3 چیزیں دی ہیں، ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو میرے لیے اس کائنات کی تمام نعمتوں سے بڑھ کے تھی جو علی کو عطا کی گئی۔
ان میں سے ایک تھا تزویجہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، فاطمہ کا شوہر ہونا، جو فخر ہے علی کو حاصل، یہ کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور علی مولا علی نے یہ فخر کیا ہے کہ میرے لیے فخر ہے کہ میری زوجہ فاطمہ ہے، اس کائنات میں کسی اور کو فخر حاصل نہیں ہوا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی اوتیت ثلاثا ولم اوت واحدۃ منہن، علی آپ کو 3 چیزیں ملی ہیں، مجھے ایک بھی نہیں ملی ان 3 میں سے۔ اوتیتا سحرا مثلی، آپ کو مجھ جیسا سسر ملا ہے جو مجھے بھی نہیں ملا ہے۔ علی اوتیتا زوجتا صدیقتا مثل ابنتی فاطمہ ولم اوت، علی آپ کو خدا نے زوجہ صدیقہ عطا فرمائی ہے میری بیٹی فاطمہ جیسی، مجھے بھی یہ فخر نہیں ملا ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء العالمین، آپ کے لیے بھی ارشاد فرمایا گیا ہے اربعۃ نساء اہل الجنہ، سید سادات نساء اہل الجنہ کے 4 خواتین ہیں جو اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ، حضرت خدیجہ کے بارے میں کہا، بی بی پاک کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں کہا، حضرت آسیہ کے بارے میں کہا، لیکن فرماتے ہیں کہ نہیں، میری بیٹی جیسا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ علی آپ کو یہ فخر ہے کہ فاطمہ آپ کی بیوی ہے۔ اور تیسرا اوتیتا الحسن والحسین، علی من صلبک، آپ کی صلب سے خداوند عظیم نے آپ کو حسن و حسین دی ہے، جو میری صلب سے نہیں ہے، لیکن فرق نہیں پڑتا، انکم منی وانا منکم، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ تو یہ ہستی وہ، یہ ہستی وہ ہے کہ جس پہ اس طرح سے فخر یہ کائنات کی سب عظیم ہستیاں کرتی ہیں۔ دنیا میں آنے کے لیے خداوند عظیم نے بہت خاص اہتمام کیا ہے، کچھ خصوصیات ہیں ذات سیدہ میں جز کسی اور کے لیے قرار نہیں دی۔ جب ماں کے شکم مبارک میں تھی تو ماں سے گفتگو کرتی تھی۔ پاک پیغمبر تشریف لائے، ایک دن سنا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا گفتگو کر رہی ہیں اور اکیلی ہیں۔ پیغمبر نے سوال کیا ممن تحدثین یا خدیجہ، کس سے بات کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ الجنین فی جوفی، یہ جو میرے شکم میں بچہ ہے نا، میں اس سے گفتگو کرتی ہوں، یا رسول اللہ یہ مجھے تسلی دیتا ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جانتی ہو خدیجہ، انہا ابنت، یہ بیٹی ہے، النسلۃ الطاہرۃ المیمونہ، یہ پاک و پاکیزہ بابرکت نسل ہے، سیجعل اللہ نسلی منہا وسیجعل اللہ منہا ائمتہ، کہ خداوند عظیم میری نسل بھی اسی سے قرار دے گا، ائمہ بھی اسی سے قرار دے گا جو زمین میں خدا کی حجت قرار پانے والے ہیں۔ یعنی یہ جب ماں کے شکم میں رہی تو اس طرح سے ماں کے لیے تسلی خاطر کا باعث تھی۔ جب دنیا میں تشریف لانے کا مرحلہ آتا ہے، خداوند عظیم 4 محترم خواتین کو جنت سے زمین پر بھیجتا ہے سیدہ کے استقبال کے لیے۔ یہ جو خصوصیت ہے اس کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں کہ جناب حوا، جناب سارہ، جناب مریم، جناب آسیہ، 4 محترم خواتین کو خداوند عظیم زمین پر بھیجتا ہے کہ سیدہ تشریف لا رہی ہیں، آپ جائیے سیدہ کے استقبال کے لیے۔ یہ پاکیزہ ہستیاں جنت سے تشریف لاتی ہیں، بی بی خدیجہ کے اطراف میں بیٹھ جاتی ہیں۔ سیدہ جب دنیا میں تشریف لاتی ہے تو سب سے پہلا جو کام کرتی ہیں سجدہ خداوند عظیم انجام دیتی ہیں، اور اس کے بعد شہادت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ خداوند عظیم وحدہ لا شریک ہے، وان ابی سید الانبیاء وان بالی سید الاوصیاء وان ولدی سید الاسباط، میں فاطمہ گواہی دیتی ہوں کہ وہ جو انبیاء کا سردار ہے وہ میرا باپ ہے، وہ جو اوصیاء کا سردار ہے وہ میرا شوہر ہے، وہ جو اسباط کے سردار ہیں وہ میری اولاد ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی جتنے فخر اور سعادت ہے ان سب کا تعلق ذات سیدہ سے قرار دیا گیا۔ سیدہ سلام اللہ علیہا دنیا میں جب تشریف لاتی ہیں تو جو حجت الہی کام انجام دیتے ہیں سب کے سب وہی انداز ہیں، وہی خصوصیات ہیں جو سیدہ کے لیے بھی قرار دی گئی ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقام بارگاہ خدا میں اتنا عظیم تھا کہ ائمہ تشریف لاتے ہیں جو حجت الہی ہیں زمین پر، وہ جب تشریف لاتے ہیں دنیا میں تو سجدہ خدا کرتے ہیں، خدا کی کتب کی تلاوت کرتے ہیں،
وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں. سیدہ بھی تشریف لاتی ہیں تو بالکل اسی انداز میں جیسے حجت الہی کا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے صلوات ارشاد فرمایا، تفسیر فرات کوفی میں ہے کہ جس میں حضرت نے فرمایا نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، کہ ہم ہیں خدا کی طرف سے اس کائنات کی تمام مخلوقات کے اوپر حجت، اور ہماری جدہ کو خداوند عظیم نے ہم پر حجت قرار دیا ہے، اپنی حجت. اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اگر کوئی مقام سیدہ کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس جملے سے صاف سمجھ آتا ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقام کیا ہے. جتنا شرف ائمہ طاہرین کو ہم سے حاصل ہے اتنا ہی شرف سیدہ کو ائمہ پر حاصل ہے. خدا یہ عظمت سیدہ ہے کہ جو ائمہ طاہرین کے لیے اس طرح جس کے پاؤں چوم کے حسن حسین فخر محسوس کرتے ہیں. قدم چومنا معمولی بات نہیں ہے. حسن و حسین اس ہستی کے قدم چومتے ہیں. یہ مربی ہے حسن و حسین کے لیے. خود شہزادہ بیان کرتا ہے کہ جب شب عبادت آتی تھی تو ماں ہمارے بستر لپیٹ دیتی تھی، سونے نہیں دیتی تھی، کہتی تھی بیٹا عبادت کرنی، اپنے ساتھ کھڑے کر کے ساری رات عبادت خدا میں بسر کرتے تھے. یعنی اپنے بچوں کی ماں اس طرح سے تربیت کر رہی ہے. حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ امام جب دنیا میں آتا ہے تو امامت کی خصوصیات کے ساتھ آتا ہے، نہ کہ امام بننے کے بعد اس میں خصوصیات پیدا ہوتی ہے. نہیں، امام جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو ساری خصوصیات امامت اس کی ذات میں پائی جاتی ہیں. یعنی شہزادے اس بچپن میں بھی ساری خصوصیات امامت کے حامل ہیں. اس کے باوجود سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ عمل قرار پاتی ہیں. اور یاد کرتے ہیں شہزادے کہ کس طرح سے ہماری ماں ہمارے لیے عبادت کی ایک نمونہ اور اسوہ قرار پاتی تھی اور ہمیں کھڑا کرتی تھی ساتھ، اور دن کو فرماتی تھی کہ آپ دن کو سو لینا رات کو. یہ درس تھا در حقیقت. ائمہ طاہرین عبادت کے لحاظ سے اسی طرح سے ہوتے ہیں. ہمیشہ زندگی ائمہ کسی طرح سے رہی ہے. یہ درس ہے، ان ہستیوں کی زندگی ہمارے لیے درس ہے کہ ایک ماں کی تربیت اولاد کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہونی چاہیے. ماں بچوں کو تعلیم دیتی ہے، باپ سکھاتا ہے، بچوں کو عبادت کے طریقے بتاتا ہے، ساتھ لے جاتا ہے، عبادت جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ لے جاتا ہے، تاکہ ساری زندگی بچہ ہر چیز بھول سکتا ہے لیکن بچپن میں یہ ماں باپ کی روش کو کبھی بھی بچہ نہیں بھولتا ہے. ہمیشہ یاد کرتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اس طرح سے رہنما تھے، ہمیں اس طرح سے ساتھ مسجد میں لے جایا کرتے تھے، اس طرح سے عبادت کروایا کرتے تھے، یہ رہنمائی کرتے تھے. یہ ایک درس ہے ائمہ طاہرین کی زندگی ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس طرح سے تربیت کرنا چاہیے. کہ امام حسن بعد میں ذکر کیا کرتے تھے، لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. یہ حدیث حضرت نے اپنے امامت کے دور میں بیان کیا ہے کہ ہماری والدہ گرامی ہمیں عبادت کی رات جب آتی تھی تو دن کو فرمایا کرتی تھی سو جاؤ، چونکہ رات کو پھر نہیں سونا ہے. رات کو ماں بستر لپیٹ دیتی تھی اور ہمیں اپنے ساتھ کھڑے کرتی تھی، ساری رات عبادت کے لیے مختص کر دیتی تھی. یہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمتیں ہیں کہ اپنی اولاد جو کہ خود امام ہے، اور امام بھی اتنے عظیم کہ واقعا جو الفاظ حضرت امام زمانہ روحی اللہ الفدا صلوات کہ ہیں. سید الشہداء کے بارے میں انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے. عظمت سید الشہداء کے سامنے کہ امام زمانہ جب سلام کرتے ہیں نا سید الشہداء پہ، السلام علیک السلام العارف بحق کل مخلص فی ولایت، بابا میرا سلام. یہ اس کا سلام ہے جو آپ کے حق کو پہچانتا ہے، یہ اس کا سلام ہے جو آپ کی ولایت میں مخلص ہے. یعنی امام زمان سید الشہداء کے لیے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں آپ کی ولایت میں مخلص ہوں، میں آپ کے حق کو پہچانتا ہوں. سید الشہداء اس طرح سے عظیم تھے. وہی سید الشہداء اپنی ماں کے پاؤں کو چومتے ہیں. ماں کے قدموں کو چومنا کسی اور امام کا نہیں ملتا ہے. ان کی مائیں اس طرح شرف والی نہیں تھی. اس طرح سیدہ سلام اللہ کسی امام نے اپنی ماں کے قدم کبھی نہیں چومے ہیں. یہ شہزادے تھے جو اپنی ماں کے پاؤں کو چومتے تھے. وہ عظمت سیدہ کے پیش نظر تھا، صرف ماں ہونے کے ناطے نہیں تھا. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ماں جو ہے وہ بہت عبادت گزار تھی، بہت بڑی ہستی تھی، لیکن ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا کانت تعرف حقی،
کہ میری ماں میرے حق کو پہچانتی تھی. یعنی اس ماں کی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے حق کو پہچانتی تھی کہ میرا باپ ولی حق ہے اور امام حق ہے. ماں پہچانتی تھی، اس سے ماں کا شرف بنا ہے. لیکن سیدہ سلام اللہ علیہ کا شرف یہ ہے کہ امام حسین تمام عظمتوں کے ساتھ ماں کے پاؤں چوم کر کے اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں. اور سیدہ سلام اللہ، میں کہا کرتا ہوں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا معاملہ صرف اور صرف خدا سے مربوط تھا. باقی حتیٰ پیغمبر اکرم سے بھی سیدہ کا معاملہ مربوط نہیں تھا، خدا بند عظیم سے مربوط تھا. خدا نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی پیغمبر کے لیے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے نبی، میں ان قریب آپ کو عطا کرنے والا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں گے. پورے قرآن کریم میں اس عطا کا جواب صرف اور صرف سورہ کوثر میں دیا ہے کہ وہ جس عطا کا میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر کی صورت میں وجود فاطمہ عطا کر دیا ہے. اور پھر اِنَّ لِفَاطِمَةَ تِسْعَةَ أَسْمَاءٍ عِندَ اللَّهِ. معصوم فرماتے ہیں چھٹے امام کہ خدا بند عظیم کے ہاں سیدہ کے 9 نام قرار دیے گئے. ہر امام کا نام خدا نے قرار دیا، شہزادوں کے نام خدا نے قرار دیے، سیدہ کا نام بھی خدا نے قرار دیا. لیکن فرق یہ ہے کہ ہر ایک کا ایک ایک نام قرار دیا ہے. سیدہ کے لیے خدا نے 9 نام قرار دیا. ہر نام سیدہ کے کسی پہلو کی عظمت کو بیان کرتا ہے. فاطمہ، زہرا، مبارک، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، صدیقہ، یہ وہ نام مبارک ہیں جو خدا بند عظیم سیدہ کے لیے قرار دیتا ہے. ہر ایک نام عظمت سیدہ کی کسی نہ کسی پہلو کو بیان کر رہا ہے. اگر انسان ایک ایک کو نام بیان کرے تو پتہ چلے عظمت سیدہ کیا ہے. پاک پیغمبر خوب جتنی عظمتیں ہیں انبیاء کو خدا نے عطا کی، سب کی سب پاک پیغمبر کو عطا کی. اس سے بڑھ کر کے عظمت خدا بند عظیم نے پیغمبر اکرم کو عطا کی. لیکن ایک وجود سیدہ تمام عظمتوں کے مقابل میں پاک پیغمبر کے لیے خدا خیر کثیر بنا دیتا ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. یعنی باقی عظمتیں اپنی جگہ پر، کسی کو نہیں کہا خدا بند عظیم نے کہ یہ خیر کثیر ہے. نبوت، رسالت، ولایت، امامت سب ذات پیغمبر میں جمع تھا. کسی کو خدا نے نہیں کہا کہ یہ خیر کثیر ہے. لیکن وجود سیدہ کو خدا کہتا ہے کہ میرے نبی یہ آپ کے لیے بھی خیر کثیر ہے. جہاں پوری کائنات کے لیے خیر کثیر ہے، وہاں آپ کی ذات کے لیے بھی وجود سیدہ خیر کثیر قرار دیا. کتنا وجود مقدس ہونا چاہیے کہ پیغمبر اکرم کے لیے خدا کہے کہ یہ آپ کے لیے خیر کثیر ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدہ کا ایک لفظ ذات پیغمبر پہ کتنا اثر کیا کرتا تھا. کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کو اپنے بیچ میں اس طرح مت پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو اصحاب نے پوچھا کیسے پکارے؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہا کرو. تم جب نام لیتے ہو ادب کا خیال نہیں کرتے ہو، اور یہ تمہارے لیے سخت عذاب کا باعث ہوگا، سارے عمل باطل ہو جائیں گے، لہٰذا نام نہ لیا کرو، تم بس یا رسول اللہ کہا کرو. گھر تشریف لاتے ہیں، بی بی نے بھی یا رسول اللہ کہہ دیا. رسول خدا کو تکلیف ہوئی، پوچھا کہ بابا آپ کو تکلیف ہوئی؟ کہا بیٹی آج وہ کیوں نہیں کہا جو پہلے بولا کرتی تھی، یا ابا، جو بابا بلایا کرتی تھی، آج بابا کیوں نہیں کہا؟ عرض کیا بابا آیت جو نازل ہوئی. فرمایا نہیں بیٹی، یہ آیت تیری اور تیری ذریت کے لیے نازل نہیں ہوئی. قولک، یہ اگلا جملہ عجیب. پیغمبر فرماتے ہیں قولک یا ابا ارض للرب احیا للقلب. بیٹی جب آپ مجھے یا ابا کہتی ہے نا، خدا راضی ہوتا ہے، میرے دل کو زندگی ملتی ہے. عجیب ہے، اس ہستی کا ایک لفظ ذات پیغمبر پہ اتنا اثر کرتا ہے. احیا للقلب، اس کا مطلب ہے میرے دل کو زندگی ملتی ہے، زندہ کر دیتا ہے آپ کا یہ لفظ بولنا. جب آپ یہ لفظ بولتی ہیں مجھے یا ابا کہہ کر کے، اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی اور کوئی اولاد موجود نہیں تھی. اگر بیٹیاں ہوتی تو پیغمبر کو کبھی یہ تشنگی نہ رہتی کہ مجھے ابا بلانے والا ہونا چاہیے. نہیں ہے. خدا بند عظیم نے بیٹے دیے تھے، وہ لے لیے. 2 بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ سے، ایک جناب ابراہیم، حضرت ابراہیم، ماریہ قبطیہ سے خدا بند عظیم نے لے لیے.
ایک ہستی یہ ایسی تھی جو باقی رہی. پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی میرے دل کو زندگی ملتی ہے جب یہ ایک لفظ بولتی ہے تو یا ابا کہہ کر کے. پاک پیغمبر نے ایک خصوصیت سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذکر کی ہے اور اس میں فرمایا ہے کہ یہ شیخ صدوق نے معانی الاخبار میں اس روایت کا ذکر کیا ہے کہ جس میں بیان کیا کہ میری بیٹی حورا انسیہ ہے. پوری روایت ہے، لمبی روایت ہے کہ میری بیٹی حورا انسیہ ہے. انسان نہیں ہے، عام انسان نہ سمجھنا، یہ حور ہے جو خدا نے انسان کی شکل میں کائنات میں بھیجی ہے. خدا بندے عظیم. اور پھر فرمایا کہ ان اللہ احب ان یخرجنی من صلب آدم و احب ان یخرجہا من صلبی. خدا بند عظیم نے مجھے بھی چاہا، میرے لیے بھی پسند کیا کہ انبیاء کے صلب کے ذریعے سے مجھے کائنات میں بھیجے، لیکن میری بیٹی کے لیے خدا بند عظیم نے یہ پسند نہیں کیا کہ کسی نبی کی صلب میں جائے، بلا واسطہ شجرہ طوبہ سے میری صلب میں منتقل کیا گیا ہے. کیا عظمت سیدہ ہے کہ خدا بند عظیم پسند ہی نہیں کرتا کہ کسی نبی کی صلب میں سیدہ کے نور کو منتقل. کوئی کمی نہیں تھی، نبیوں کی پاک صلبیں ہیں. زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں آپ پاکیزہ صلب انبیاء کی جس میں پاک پیغمبر مولا امیر کا نور منتقل ہوتا ہے، لیکن خدا بند عظیم اس ہستی کے نور کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ ممتاز قرار دیا خدا نے ہر مرحلہ میں نور سیدہ کو. سب سے پہلے اسی حدیث میں جب ایک صحابی نے سوال کیا کہ اینا کانت یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کہاں پہ تھی؟ چونکہ زمین و آسمان تو آپ فرما رہے ہیں خلق نہیں ہوئے تھے، آپ کی بیٹی کہاں پہ تھی؟ کافی قبت تحت ساق العرش. خدا نے میری بیٹی کے نور کے لیے اپنے عرش کے اندر ایک خاص نورانی مقام تیار کیا، میری بیٹی کو وہاں قرار دیا. پھر فما کان طعامها یا رسول اللہ، وہاں پہ آپ کی بیٹی کا طعام کیا تھا؟ کان طعامها التسبیح والتقدیس والتعلیل والتکبیر. وہاں پہ میری بیٹی کی غذا جو خدا نے فراہم کی ہے وہ ذکر مبارک خدا بند عظیم ہے، تسبیح والتقدیس. اس طرح سے عالم نورانیت میں خدا بند عظیم نے تربیت کی اس بی بی کی اور اس طرح سے کائنات میں بھیجا. یہ کمالات عطا کر کے آپ کی ہستی کو بھیجا ہے اس کائنات میں. خدا بند عظیم نے جب کائنات کی خلقت کی اور ظلمت تاریکی کو جب خدا نے خلق کیا، تاریکی چھا گئی آسمانوں کے اوپر. فرشتوں نے خدا سے عرض کیا بار الہ، جب سے ہم نے ان انوار کو پہچانا ہے کبھی ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، یہ کیا تاریکی ہے جو چھا گئی ہے بار الہ، تجھے ان انوار مقدسہ کا واسطہ اس تاریکی کو دور فرما. فخلق من نورها، فخلق اللہ من نورها قنادیل من رحمت وعلقها علی عرشہ. خداوند عظیم نے نور سیدہ سے ایسے روشن چراغ رحمت کے خلق کیے کہ جن کو عرش پہ معلق کیا تو ہر طرف روشنی پھیل گئی. ذالک سمیت زہرا، آپ کو زہرا اسی لیے کہا گیا کہ آپ کے نور مقدس سے خداوند عظیم نے رحمت کی قندیلیں خلق کی اور ان کو جب عرش پہ لٹکایا تو ہر طرف روشنی پھیل گئی. اور جب دنیا میں تشریف لاتی ہیں فَأَشْرَقَ مِن نُورِهَا بُيُوتَاتُ مَكَّةَ وَأَشْرَقَ مِنَ المشرق والمغرب، کہ آپ کے نور مقدس سے ہر مکہ کا گھر روشن ہو گیا اور مشرق سے لے کر مغرب تک آپ کا نور پھیل گیا. یعنی یہ ہستی جس کو خداوند عظیم نے اپنے خاص نور سے خلق کیا ہے. اس کے بعد خدا نے عرش سے دوسرے مرحلے میں نور سیدہ کو شجرہ طوبہ میں قرار دیا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. شجرہ طوبہ میں قرار دیا. لہذا پاک پیغمبر کو ایک خصوصی معراج کروائی گئی. جب نور سیدہ کو صلب پیغمبر میں منتقل کرنا تھا جبرائیل لے کر کے گئے. فَأُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، پیغمبر فرماتے ہیں میں جنت میں داخل کیا گیا. فَوَقَفْتُ عَلَى شَجَرَةٍ مِّن شَجَرِ الْجَنَّةِ، میں ایک درخت پہ جا کے ٹھہر گیا. مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهَا وَرَقًا وَأَطْيَبَ مِنْهَا رَائِحَةً وَأَبْيَضَ مِنْهَا. اس درخت سے زیادہ خوشبودار تر، سفید تر، نورانی تر میں نے کوئی اور درخت جنت میں نہیں دیکھا. میں نے جبرائیل سے سوال کیا فما هذه الشجرة یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون سا درخت ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا هذه شجرة طوبى یا رسول اللہ، یہ شجرہ طوبہ ہے. پاک پیغمبر کیا نہیں جانتے تھے کہ یہ شجرہ طوبہ ہے؟ پاک پیغمبر جانتے تھے شجرہ طوبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شجرہ طوبہ پیغمبر کے گھر میں ہے، جنت میں.
یا علی۔ ایک دن سورہ رات کی آیت پڑھی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کی ان کے لیے طوبہ ہے اور حسن مآب ہے۔ اصحاب نے عرض کیا وما طوبہ یا رسول اللہ، یہ طوبہ کیا ہے؟ فرمایا شجرۃ فی الجنت فی کل دار منہا غصن منہا وہی فی داری، یہ جنت میں ایک درخت ہے کہ جنت کے ہر گھر میں اسی درخت کی شاخ جاتی ہے۔ جنت کی ہر نعمت شجرہ طوبہ سے، جو بھی نعمت، لباس ملیں گے شجرہ طوبہ سے ملیں گے، پھل ملیں گے شجرہ طوبہ سے ملیں گے، نورانیت ملے گی شجرہ طوبہ سے ملے گی۔ اس درخت کی شاخ جنت کے ہر گھر میں ہے، اور جو 4 نہریں ہیں سورہ محمد میں جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ اسی شجرہ طوبہ کی نیچے سے نکلتی ہے، یعنی ساری نعمتیں جو خدا نے قرار دی شجرہ طوبہ۔ یہاں سوال کیا راوی اصحابی نے سوال کیا کہ یہ شجرہ طوبہ کہاں پہ ہے؟ فرمایا فی داری، یہ جنت میں شجرہ طوبہ میرے گھر میں ہے۔ اب ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور اس نے کہا یا رسول اللہ 2 دن پہلے، یہ حضرت عمر نے سوال کیا، یا رسول اللہ 2 دن پہلے آپ سے پوچھا گیا تھا شجرہ طوبہ کہاں ہے، آپ نے کہا تھا شجرۃ فی دار علی ابن ابی طالب، کہ یہ جنت میں علی کے گھر میں ہے۔ آج کہہ رہے ہیں ہم میرے گھر میں ہے۔ فرمایا اس لیے کہ داری و دار علی فی الجنت واحدۃ، اس لیے کہ میرا اور علی کا گھر جنت میں ایک ہی ہوگا۔ تو پیغمبر سوال کر رہے ہیں کہ یہ کون سا درخت ہے؟ اس خاطر تاکہ لوگوں کو فضیلتوں کا پتہ چل سکے، بیان ہو جائے زبان جبرائیل سے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ فضیلت کسے کہتے ہیں۔ فرمایا یہ شجرہ طوبہ ہے یا رسول اللہ۔ جبرائیل گئے، پھل توڑا، سیب، کہا گیا تفاحت، سیب تھا، لایا، کہا حاضی ہدیۃ من اللہ الیک یا رسول اللہ، یہ خدا کی طرف سے آپ کے لیے خاص تحفہ ہے، کلھا، خدا فرماتا ہے کہ آپ اسے تناول فرمائیے۔ یہیں پہ پیغمبر فرماتے ہیں ففلقتھا، میں نے اس پھل کو جب چیرا فخرج منہ نور، اس سے ایک نور بلند ہوا۔ میں نے جبرائیل سے کہا فما ھذا النور یا جبرائیل، جبرائیل یہ کیا نور ہے؟ تو جبرائیل نے کہا ھذہ لمنصورۃ فی السماء وفاطمہ فی الارض یا رسول اللہ، اس نور کو آسمان میں منصورہ کہتے ہیں، زمین میں اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے نور سیدہ میری صلب میں منتقل ہوا ہے۔ جو اتنا لمبا عرصہ نبیوں کا 6000 سال دور گزر گیا نبیوں کا، اس سارے عرصے میں نور سیدہ شجرہ طوبہ میں قائم رہا ہے، اور جب اسے منتقل کرنا تھا پیغمبر کو خداوند عظیم معراج پر لے گیا، وہاں سے نور سیدہ صلب پیغمبر میں منتقل ہوا ہے۔ اصل سوال کیا تھا بی بی عائشہ نے، لما تکثر تقبیلہا یا رسول اللہ، سوال یہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کے زیادہ بوسے کیوں لیتے ہیں؟ تعجب میں پڑ جاتا تھا دیکھنے والا، اتنے زیادہ بوسے لیتے تھے پیغمبر اکرم۔ جب بی بی تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اکرم چونکہ کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کرتے تھے، آگے بڑھ کر کے ہاتھوں کو چومتے تھے، پھر لا کر کے اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے، پھر بوسے لینا شروع کرتے تھے اپنی بیٹی کے سر سے لے کر ایک ایک جگہ کو چوم رہے ہیں۔ دیکھنے والا پریشان ہو جاتا تھا، برداشت بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ اس لیے تو بی بی عائشہ نے یہ سوال کیا لما تکثر تقبیلہا یا رسول اللہ، یہ فاطمہ کے آپ اتنے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ میں جب جنت میں داخل کیا گیا، میں شجرہ طوبہ پہ کھڑا ہوں، نور سیدہ شجرہ طوبہ میں تھا، پھل میں خدا نے میری صلب میں منتقل کیا۔ اب میں کلما اشتقت الی رایۃ الجنہ قبلت ابنتی فاطمہ، فرماتے ہیں میں جب بھی جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں میں اپنی بیٹی کے بوسے لیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے اپنی بیٹی سے۔ عجیب، پاک پیغمبر کہتے ہیں میں جنت کی خوشبو کا جب مشتاق ہوتا، اگرچہ بعض روایات اہل سنت میں شمم تو بھی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو سونگتا ہوں، لیکن نہیں، سوال جو بی بی عائشہ نے کیا تھا وہ سونگنے کا نہیں کیا تھا، بوسے لینے کا کیا تھا کہ آپ زیادہ بوسے کیوں لیتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں خوشبو کا، تو اپنی بیٹی کے بوسے لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، عجیب تعلق ہے آپ کا
آپ کی بیٹی کے ساتھ کہ آپ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں. یہ جنت نہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جنت تو وہ ہے جو اصحاب پیغمبر کی مشتاق ہوتی ہے. الجنت تشتاق الی اربعۃ من اصحابی، پیغمبر نے فرمایا جنت میرے 4 صحابیوں کی مشتاق رہتی ہے، سلمان، ابو ذر، مقداد، علی. ان 4 ہستیوں کی تو جنت مشتاق ہوتی ہے، پیغمبر اس جنت کے مشتاق نہیں ہوتے ہیں. یہ وجود سیدہ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات میں اگر محمد کی کوئی جنت ہے تو میری بیٹی کا وجود ہے جو میرے لیے جنت ہے. اس لیے میں اپنی بیٹی کے بوسہ اور پیغمبر بی بی عائشہ کا یہ لفظ ہے، ایک جملہ ایک روایت میں ہے کہ کانا کا طلق واسلم، یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کس طرح بوسے لیتے ہیں جیسے شہد چاٹ رہے ہیں. یہ لفظ ہے، عجیب ہے. پیغمبر جیسی ہستی، عمر مبارک کا بڑا فرق تھا. سیدہ سلام اللہ علیہ 18 سال 3 ماہ میں دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں، پیغمبر اکرم 63 سال میں دنیا میں جاتے ہیں. تو یہ مدینہ کی زندگی میں جو پیغمبر اکرم کی عمر مبارک ہے 50 سے اوپر ہے، سیدہ سلام اللہ علیہ اس وقت 10 سے اوپر ہوں. یہ عمر مبارک ایک بچی ہے بالکل، اور پیغمبر اپنی ان تمام عظمتوں کے ساتھ سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے استقبال کے لیے صرف کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، قام الیہا، اٹھ کر کے تیزی سے آگے بڑھتے تھے. یہ قام الیہا کا معنی ہے کہ پیغمبر جب سیدہ کو دیکھتے تھے داخل ہو رہی ہیں تو اٹھتے تھے اور تیزی سے یعنی دوڑ کر کے پیغمبر جاتے تھے اور سیدہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے بوسہ لیتے تھے. ثم اجلس مجلسہ، پھر لا کر وہاں بٹھاتے تھے جہاں پہ پیغمبر خود بیٹھا کرتے تھے. یہ ہے انداز پیغمبر اکرم کا. خدا بند عظیم ایک لفظ ہے حبیبتی سیدہ کے لیے جو خدا استعمال کرے گا محشر میں. خدا نے اس کائنات میں پاک پیغمبر کے علاوہ کسی کو اپنا حبیب نہیں کہا. یہ واحد ہستی ہے کائنات کی خواتین میں سے جسے خدا بند عظیم کہے گا حبیبتی زہرا، آپ میری حبیب ہیں، وابنت حبیبی، اور آپ میرے حبیب کی بیٹی ہیں. خاص کنیز خداوند کہا گیا، امت اللہ کہا گیا، خاص کنیز خداوند سیدہ سلام اللہ علیہ کو قرار دیا گیا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 36 جب یہ نازل ہوتی ہے فی بیوت نازن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ، کہ ایسے گھروں میں ذکر خدا ہوتا ہے کہ جو بہت بلند کیے گئے ہیں خدا کی طرف سے. اذن اللہ ان ترفع، خدا نے اذن دیا ہے ان گھروں کو بلند کیے جانے کا. وَيُذْكَرْ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان گھروں میں مسلسل ذکر خدا ہوتا ہے. ایک صحابی نے اٹھ کر کے سوال کیا وَمَا هَٰذِهِ الْبُيُوتُ یا رسول اللہ، یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ہے، کن بیوت کی بات ہو رہی ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا بیوت الانبیاء، نبیوں کی بیوت کی بات ہو رہی ہے. جناب آلوسی محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. جناب ثعلبی نے تفسیر الکشف بیان میں ذکر کیا ہے. در منصور میں موجود ہے، سیوطی نے ذکر کیا ہے کہ یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ہے. فرمایا بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے گھر ہیں. جناب حضرت ابوبکر نے سوال کیا کھڑے ہو کر کے وَهَٰذَا مِنْهَا یا رسول اللہ، اشارہ کیا بیت علی و بطول کی طرف اور سوال کیا وَهَٰذَا مِنْهَا یا رسول اللہ. سوال نہیں بنتا تھا چونکہ پیغمبر تو وضاحت کر چکے تھے یہ نبیوں کے گھر مراد ہے، نہ علی نبی ہے نہ سیدہ نبی ہے. پھر بھی حضرت ابوبکر کا یہ سوال کرنا بتاتا ہے کہ اصحاب کو یہ احساس تھا کہ اس گھر کا نبوت سے خاص تعلق قرار دیا ہے. ورنہ جب کہہ دیے وہ نبیوں کے گھر ہیں تو پھر یہ سوال نہیں بنتا تھا، یہ تو نہیں ہے نبی، نہ مولا علی نہ سیدہ. پھر بھی حضرت ابوبکر نے جب یہ سوال کیا وَهَٰذَا مِنْهَا یا رسول اللہ، یہ بیت جو ہے سیدہ اور علی کا یہ بھی ان گھروں میں سے ہے. فرمایا نعم ومن افاضلها، نہ صرف ان میں سے ہے، افضل ترین گھر ہی یہی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ چھوٹا سا گھر، بالکل ایک چھوٹا سا صحن اور حجرہ مبارک جس کی 14.5 میٹر لمبائی ہے اور 7.5 میٹر چوڑائی ہے. یہ ہے وہ گھر مبارک جس میں یہ 2 ہستیاں رہتی ہیں اور کائنات کو ساری برکات ملی ہیں تو اسی گھر سے ملی. اس گھر کی عظمت اتنی زیادہ تھی، یہ سب محدثین نے کہا ہے، معجم کبیر طبرانی میں موجود ہے، مسند احمد حنبل میں موجود ہے کہ اس گھر کا دروازہ صرف مسجد میں کھلتا تھا، باہر دروازہ کوئی نہیں تھا. باقی جو اطراف میں گھر تھے اصحاب کے انہوں نے اپنے اپنے دروازے بنا لیے تھے مسجد کی طرف، چھوٹے دروازے، البتہ بڑے دروازے نہیں تھے.
وہ جو بعد میں بنا، یعنی اصل دروازے ان کے باہر تھے، انہوں نے کھڑکی سے ذرا بڑا ایک دروازہ ہوتا ہے، اسے خوخر کہتے ہیں عربی میں، وہ چھوٹے چھوٹے دروازے بنا لیے تھے تاکہ نماز کا ٹائم ہو، یہیں سے ادھر چھلانگ لگائی اور مسجد میں گیا، نماز پڑھی، ادھر سے ہی اندر آ گیا۔ خدا بند عظیم نے پیغمبر کو فرمایا کہ سارے دروازوں کو بند کر دو سوائے باب علی کے۔ یہ محدثین نے، موجم کبیر طبرانی، مسند احمد حنبل، یہ سب محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے، مجمع الزوائد ہیثمی، اور سارے دروازے بند ہو، اور سند کے لحاظ سے صحیح ہے، اگرچہ ابن تیمیہ وغیرہ نے یہ بکواسیں کی ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، وہ دوسری روایت کے مقابل میں بنائی گئی ہے۔ نہیں، ان کے اپنے محدثین نے کہا ہے کہ نہیں، یہ غلط کہا ہے، یہ روایت صحیح ہے، اور کثرت سے اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے دروازہ علی کے۔ اس دروازے کا تو اور کوئی دروازہ تھا ہی نہیں اس گھر کا، اس کا دروازہ تو صرف مسجد میں کھلتا تھا۔ اصحاب نے آ کے منتیں کی، یا رسول اللہ تھوڑا سا کھلا رہنے دے۔ حضرت عمر نے تو یہاں تک کہ کہا کہ یا رسول اللہ اتنا سا تھوڑا سا کہ میں آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ پہلے کہا کہ روشن دان کی حد تک کھلا رہنے دے، پھر کہا کہ اتنا کہ ہم آنکھوں سے آپ کی زیارت یہاں پہ مسجد میں کر سکے۔ فرمایا وما قلامت ظفر، یہ ناخن کے برابر جو ہے نا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر حضرت حمزہ کو تیار کیا گیا کہ آپ بات کریں، یہ علی کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے اور آپ تو بزرگ ہیں، آپ کا دروازہ کیوں بند کر دیا گیا ہے؟ انہوں نے بعض روایات میں حضرت عباس نے کہا، بعض میں حضرت حمزہ نے کہا۔ آخر کے جب پیغمبر سے بات کی، یا رسول اللہ آپ نے سارے دروازے بند کر دیا، علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میرا بھی دروازہ بند کر دیا، تو پاک پیغمبر نے یہ جواب دیا واللہ ما فتحت بابہ ولا ما سددت ابوابکم، خدا کی قسم نہ میں نے تمہارے دروازوں کو بند کیا ہے، نہ میں نے تمہارے دروازوں کو کھولا، علی کے دروازے کو کھولا ہے۔ ولیکن اللہ فتح بابہ وسدد ابوابکم، وہ خدا ہے جس نے تمہارے دروازوں کو بند کیا ہے اور علی کے دروازے کو کھلا قرار دیا ہے، خدا نے کیا ہے، میں محمد نے نہیں کیا ہے۔ یہ کیا ہے خدا کی طرف سے؟ یہ گواہی ہے عملی طور پہ خدا کی طرف سے آل محمد کی طہارت کی، کہ آل محمد کتنے پاکیزہ ہیں، اتنے پاکیزہ کہ آل محمد پہ وہ حالت طاری ہی نہیں ہوتی جس حالت میں انسان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تمام ہستیوں پہ، سیدہ سلام اللہ علیہ سمیت ان تمام ہستیوں پہ وہ حالت طاری ہی نہیں ہوتی۔ یہ آیت تطہیر کی شہادت ہے خدا کی طرف سے کہ ہم نے ان کو طہارت بخشی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ طہارت کا معنی کیا ہے۔ جو ہم نے آل محمد کو طہارت عطا کی ہے، تمہیں پتہ چلے کہ اس طہارت کا مطلب کیا ہے، کہ ان کے اوپر کبھی زندگی میں کسی حالت میں بھی وہ حالت طاری نہیں ہوتی جس میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ ہر حال میں مسجد میں آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو پیغمبر نے فرمایا اللہم طاہر مسجدی لے علی و فاطمہ و بنیہما، ارے الہ میری مسجد کو پاکیزہ قرار دے ان ہستیوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ ان ہستیوں کو پاکیزہ قرار دے میری مسجد کے قابل ہو سکے، نہ فرمایا میری مسجد کو پاکیزہ قرار دے۔ وہ اتنی پاکیزہ مسجد ہے کہ نجاست کی حالت میں آپ داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ باقی مساجد میں آپ داخل ہو سکتے ہیں، ٹھہر نہیں سکتے، گزر سکتے ہیں مسجد کے اندر سے نجاست کی حالت میں، لیکن ان دو مسجدوں میں، مسجد نبوی اور مسجد حرام میں آپ داخل نہیں ہو سکتے نجاست کی حالت میں۔ اس لیے سب کے دروازوں کو بند کر دیا خدا بند عظیم نے، سوائے اس ایک دروازے کو کھلا رہنے دیا جن کا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، راستہ بھی صرف یہی تھا جو مسجد کے اندر سے جاتا تھا۔ یہ طہارت کا عملی ثبوت اور شہادت ہے خدا کی طرف سے کہ یہ اتنے پاکیزہ ہے کہ کسی حالت میں بھی انہیں مسجد میں داخل ہونے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اور طہارت سیدہ کی گواہی بی بی عائشہ نے دی ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام مغرب سے کچھ دیر پہلے تشریف لائے دنیا میں، اور مغرب کی نماز سیدہ نے پڑھی ہے۔ یہ طہارت ہے۔ یہ پاکیزگی ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کہ کبھی ذات مقدسہ پہ کوئی ایسی حالت طاری ہی نہیں ہوئی جو عام انسانوں پہ طاری ہوتی ہے۔ خدا نے کتنا ممتاز قرار دیا ہے کائنات میں اس ہستی کو، اور یہ خصوصیتیں جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئی ہے، اس سیدہ کی ذات کو حاصل ہوئی ہے۔ اور ائمہ طاہرین کے لیے آپ کا وجود مقدس جو ہے وہ حجت قرار دیا گیا ہے، کیوں؟ واسطہ وجود کے لحاظ سے بھی سیدہ قرار دی گئی ہے، اور پھر
علم کے لحاظ سے بھی سیدہ کو واسطہ قرار دیا گیا ائمہ پاک کے لیے، حالانکہ علم ائمہ کا علم لدنی ہے، خداوند عظیم نے عطا کیا، سیدہ کو واسطہ قرار دیا ہے۔ مولا علی تو واسطہ ہے، امام ہے، پاک پیغمبر واسطہ ہے، نبی ہے، رسول ہے، سیدہ سلام اللہ علیہ کس لیے؟ مباہلہ میں سیدہ کیوں لے جاتا ہے؟ خدا پاک پیغمبر خدا حکم دیتا ہے کہ سیدہ ساتھ ہونی چاہیے، یہ تین ہستیاں تو جائیں ساتھ، چونکہ یہ امام ہے، امامت جو ہے وہ رسالت کی تفسیر کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، لیکن سیدہ کس لیے جاتی ہے؟ نہ صرف سیدہ ساتھ جاتی ہے بلکہ مرکز و محور بنتی ہے پائیدن پاک کے لیے، اور وہاں پہ پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ نبتہل، جو ہم آنے والے ہیں ہم مباہلہ کریں گے آپ کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ میں نبی مباہلہ کروں گا، کہا ہم جو آنے والے ہیں ہم مباہلہ کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خصوصیت علی و حسنین میں موجود تھی وہ ساری کی ساری خصوصیات سیدہ کے وجود میں بھی پائی جاتی، ورنہ سیدہ شامل نہ قرار دی جاتی مباہلہ میں۔ وہاں پہ قرار دینے کا مطلب ہی یہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ امامت و نبوت مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک وجود سیدہ موجود ہے۔ ہر مرحلہ میں وجود سیدہ خداوند عظیم نے ساتھ قرار دیا ہے، اور سیدہ کا اختیار خدا نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر کو بھی اختیار سیدہ نہیں دیا ہے خداوند عظیم، لہذا جب حضرت سے رشتہ مانگنے کے لیے مختلف لوگ آتے ہیں تو حضرت عجیب جواب دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ما کانا امرھا بیدی، فاطمہ کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں، بل انتظر امر السماء، میں تو خدا کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ رسول خدا کہہ رہے ہیں، خدا فرماتا ہے اذا قضى الله ورسول ليس لهم الخيرة من امره، کوئی بھی کائنات کا فرد خدا اور رسول کے فیصلے کے مقابل میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کسی کو اپنے امور میں اختیار ہی نہیں ہے پیغمبر کی۔ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں مؤمنین کی جانوں سے زیادہ ان پہ حق رکھتا ہوں پیغمبر، اس طرح سے خدا نے قرار دیا ہے۔ پاک پیغمبر جس کو ہر کسی کا اختیار دیا ہے خدا عظیم نے، لیکن اپنی بیٹی کا فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ معاملہ صرف خدا کا معاملہ ہے۔ لہٰذا انتظر امر السماء، میں آسمان کے امر کا انتظار کر رہا ہوں، خدا جسے فرمائے گا میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ ایک فرشتہ آیا سلسائی، پیغمبر نے دیکھا 20 سر، ہر سر میں 1000 زبان ذکر خدا کرنے کی۔ کہا کون ہوں؟ کہا یا رسول اللہ میں سرسائی، میری عرش الہی میں ڈیوٹی تھی خدا کی حمد و ثنا کرنے، یہ موقع آیا آپ کو پیغام پہنچانا تھا خداوند کا کہ آپ نور کی نور کے ساتھ شادی کریں۔ میں نے خدا سے یہ اجازت طلب کی ہے، خداوند مجھے اجازت دے میں جا کر کے خوشخبری پہنچاؤں۔ یا رسول اللہ میرے بعد جبرائیل بھی آ رہا، میں پہلے آ گیا، پیغام کیا ہے؟ کہا خدا فرماتا ہے کہ زوجت النور بالنور، میں نے نور کی نور کے ساتھ شادی کر دی ہے، زوج النور بالنور، آپ زمین پر بھی نور کی نور کے ساتھ شادی کریں۔ پیغمبر نے فرمایا کون؟ فرمایا زوج فاطمہ بعلی، یا رسول اللہ علی و فاطمہ کی شادی ہے۔ اسی اسنا میں جبرائیل آ گئے۔ اب جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ خداوند عظیم نے جنت وہاں پر اپنے عرش کے نیچے شجرہ طوبہ کے نیچے اس شادی کا بندوبست کیا ہے۔ 40 دن کا فاصلہ ہے، آسمان پر جو شادی ہے اور زمین پر جو شادی ہوئی 40 دن کا فاصلہ ہے۔ وہاں پہ خداوند عظیم نے جبرائیل کہتے ہیں کہ ان اللہ امرنی ان ازین الجنان الاربع، مجھے خدا نے حکم دیا کہ چاروں جنتوں کو میں مزین کر دوں، ان کو سنوار دوں۔ خداوند عظیم نے حوروں کو حکم دیا کہ سنور جاؤ اور شجرہ طوبہ کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ سب فرشتوں کو بھی شجرہ طوبہ کے نیچے کہا کہ جمع کر لیا جائے۔ سب جب شجرہ طوبہ کے نیچے جمع ہو گئے تو راہیل فرشتے کو حکم دیا کہ ممبر نور، مجھے حکم دیا کہ ممبر نور نصب کرو۔ یا رسول اللہ میں نے ممبر نور نصب کیا۔ راہیل کو خداوند عظیم نے حکم دیا کہ تم خطبہ نکاح پڑھو۔ یہ فرشتوں میں سب سے فصیح ترین اور خوبصورت ترین فرشتہ ہے راہیل۔ راہیل کو خدا نے حکم دیا راہیل تم خطبہ نکاح پڑھو۔ راہیل نے خطبہ دیا۔ یا رسول اللہ پھر مجھے حکم دیا خدا نے کہ میں بھی خطبہ کروں۔ میں نے بھی خطبہ پڑھا۔
تیسرا خطبہ خداوند عظیم نے خود پڑھا. الحمد کبریا، فرمایا حمد میری کبریا، میری عزت ہے. والخلق کلہم عبیدی و امائی، اور پوری کی پوری مخلوق میرے عبد ہیں اور میرے غلام ہیں. کزوجت امتی فاطمہ بعبدی علی ابن ابی طالب، یعنی سیدہ کی طرف سے وکیل خدا بنا ہے، علی کی طرف سے وکیل جبرائیل بنے ہیں. خطبہ پڑھنے کے بعد خداوند عظیم صیغہ نکاح پڑھتا ہے کہ میں نے اپنی اما، اپنی کنیز فاطمہ کی شادی علی اپنے حبیب سے کر دی ہے. جبرائیل کہتے ہیں میں نے علی کی طرف سے قبول کیا ہے نکاح علی. اس کے بعد اللہم صلی علی محمد. اس کے بعد خداوند عظیم نے سدرۃ المنتہا اور شجرہ طوبہ کو حکم دیا ہے کہ اپنے پتوں کو نثار کرو. شجرہ طوبہ اور سدرۃ المنتہا نے اپنے پتوں کو نثار کیا. یا رسول اللہ، حوریں بڑھ بڑھ کے اٹھاتی رہی، فرشتے بڑھ بڑھ کے اٹھاتے رہے. ہر پتے پہ لکھا ہوا تھا براءۃ من النار لشیعۃ علی و فاطمہ، براءۃ من العلی الجبار لشیعۃ علی و فاطمہ من النار. خدا کی طرف سے علی و فاطمہ کے شیعہ کو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ عطا کر دیا ہے. کل جب محشر کا دن ہوگا یا رسول اللہ، فرشتوں کے ہاتھ میں یہ پتے ہوں گے، شیعیان علی و فاطمہ کو محشر میں تلاش کر رہے ہوں گے. جہاں جہاں پہ ملیں گے علی و فاطمہ کے چاہنے والے خدا انہیں جنت میں ملیں گے. یہ ہے شادی یا رسول اللہ جو آسمان پر خداوند عظیم نے برقرار کی ہے. اب حکم دیتا ہے کہ آپ زمین پر برقرار کریں اور علی کے لیے آپ تشریف لے جائیں. علی کو کہیں، مولا علی کے ساتھ پاک پیغمبر نے نکاح پڑھا. یہاں پہ پھر خطبہ علی سے فرمایا. علی خطبہ کو آپ نے نکاح کہا، مولا علی نے خطبہ دیا. اس کے بعد پیغمبر نے خود خطبہ پڑھا، پڑھ کر کے نکاح پڑھا. سیدہ کی طرف سے وکیل پیغمبر تھے اور علی نے اپنی طرف سے خود قبول کیا ہے. یہ نکاح ہوا. پیغمبر نے کہا علی ولیمہ بناؤ. مولا علی نے، چونکہ جب پیغمبر نے پوچھا تھا نا کہ علی مال دنیا کیا ہے، فرمایا یا رسول اللہ ایک اونٹ ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے. یہ تین چیزیں تھیں علی کا کل مال اس دنیا سے. پیغمبر نے فرمایا علی تلوار ضرورت ہے جہاد کے لیے آپ کو، اونٹ گھر کے کاموں کے لیے ضرورت ہے، زرہ کی آپ کو ضرورت نہیں. ایسے میں یہ زرہ ہوتبیہ بڑی مشہور زرہ تھی، اس پہ کوئی تلوار کارگر نہیں ہوتی تھی. یہ بدر میں جو ہے غنیمت میں ملی تھی، جو پیغمبر نے علی کو عطا کی تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں مولا علی کا کتنا حصہ تھا؟ 70 مشرک مارے گئے تھے، 35 علی نے مارے تھے. تو وہ زرہ حتمیہ جو ہے یہ وہ جنگ بدر کی غنیمت میں اتنی مضبوط زرہ تھی کہ اس پہ کوئی تلوار کارگر نہیں، تلواریں ٹوٹ جاتی تھی اس زرہ کو جب لگتی تھی. کہا علی اس زرہ کو بیچ دو، اور اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تلوار کی ضرورت ہے، اونٹ کی بھی ضرورت ہے، زرہ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو مولا علی نے بیچی جا کر کے 500 درہم کی یا 480 کی بھی کی، دونوں طرح کی روایتیں ہیں. پیسے لا کر کے پیغمبر کے سامنے رکھ دیے. پیغمبر اکرم نے 3 حصے کیے. کہا ایک حصہ جاؤ خدیجہ کے لیے جہیز کا سامان خریدو. یہ دیکھ رہے ہیں اسلام کیا کہتا ہے. یہاں تو رسم یہ ہے نا کہ لڑکی کا باپ جو ہے وہ سب کچھ دیتا ہے، نہ شوہر دیتا ہے. جہیز جو بنایا جاتا ہے یہ شوہر دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے یہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا ہے لڑکی کے والدین پہ. 3 حصے کیے 500 درہم کے. ایک حصہ دیا سلمان و ابو ذر کو، جاؤ سامان خریدو میری بیٹی کے لیے. 18 چیزیں جو ہیں وہ خریدی گئی. دیکھے کہا خداوند یہ سب مٹی کے برتن ہیں، ان میں برکت عطا فرما. اور اس کے بعد ایک حصہ رکھا ولیمے کے لیے اور ایک حصہ علی کو دیا کہ جب آپ گھر تشریف لے جائیں گے وہاں پہ ضرورت ہوگی. تو مولا علی کو جب کہا نا کہ ولیمہ تیاری کرو، مولا علی وہ تھوڑے سے پیسے تھے، کہتے میں نے جا کے چیزیں خرید، کھانا تیار کیا. پیغمبر نے کہا جاؤ علی جا کے آواز دو لوگوں کو آئیں آپ کے ولیمے میں شرکت کریں. علی کہتے اب میں نے سوچا کہ مسجد میں جاؤں اور بعض لوگوں کو کہوں بعض کو نہ کہوں، یہ تو درست نہیں ہے. لہذا مسجد میں بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کہا آؤ بنت پیغمبر کا ولیمہ ہے، سب شرکت کرو.
اور یہ آواز خداوند عظیم نے مدینہ کے نخلستانوں تک پہنچا دی. یہ صرف مسجد میں محدود نہیں رہی, خدا نے ہواؤں کو حکم دیا, یہ آواز پہنچی جو باغوں میں کام کر رہے تھے زمینوں پہ, سب نے سنی کہ ولیمہ ہے دختر پیغمبر کا. لہذا سب کے ساتھ بھائی چوک در چوک آ رہے ہیں, پیغمبر جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں. سب نے کھایا, کھانا اتنا ہی باقی رہا جتنا پہلے موجود تھا. اس کے بعد بھر بھر کے برتن جو ہیں اپنی زوجات کو دیے, تقسیم کیا, علی کو دیا یہ آپ کے لیے ہے, ایک ڈونگے میں جو ہے وہ ڈال کر کے, یا علی آپ کے لیے, باقی جو ہے وہ سب تقسیم کر دیا پیغمبر اکرم نے. اس طرح سے مولا علی کا ولیمہ ہوا. اب جب رخصتی ہوتی ہے تو عظمت دیکھے سیدہ سلام اللہ علیہا کی, اپنی سواری ازبا کو تیار کی, سیدہ سلام اللہ علیہا کو خود سوار کیا پاک پیغمبر نے. سلمان تھے ناکا کی مہار کو پکڑنے والے, اور پیغمبر تھے ناکا کو ہانکنے والے. یہ عظمت سیدہ ہے, کائنات نے ایسا پھر کبھی بھی نہیں دیکھنا جیسا یہ منظر پیدا ہوا تھا. پیچھے نبی کی بیویاں, بنو ہاشم کی عورتیں رجز پڑتی ہوئی آ رہی ہے. ایک مرتبہ ایک شدت سے آواز سنی راستے میں, دیکھا کہ جبرائیل آئے ہیں, میکائیل آئے ہیں, 70,000 فرشتوں کے ساتھ. اچھا آپ کس لیے آئے ہو؟ کہا خدا نے حکم دیا سیدہ کو رخصت کرنے کے لیے ہم زمین پر حاضر ہو. ملائکہ تکبیریں کہہ رہے, ملائکہ کی تکبیر سن کر پیغمبر نے تکبیر کہی, سب لوگوں نے تکبیر کہی. یہ تب سے سنت بنی ہے کہ رخصت کرتے ہوئے تکبیر کہی جائے. یہ سیدہ کی رخصتی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. پہنچے گھر, حجرہ کے اندر تشریف لے گئے. سب خواتین سے ارشاد فرمایا پیغمبر نے باہر چلی جاؤ. اسما کھڑی رہی, دیکھا تاریکی تھی, فرمایا کون ہے؟ عرض کیا اسما. کہا سنا نہیں؟ میں نے کہا سب چلی جاؤ. کہا یا رسول اللہ آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہی ہوں. خدیجہ سے میں نے یہ عہد کیا تھا, بہت پریشان تھی خدیجہ کہ میری بیٹی بالکل تنہا ہوگی. یا رسول اللہ میں نے عہد کیا تھا کہ میں ماں کی جگہ پر سیدہ کے ساتھ آخر تک موجود رہوں, اس لیے موجود ہوں. پیغمبر نے دعا کی خدا تجھے کوئی خوف نہ دے, خدا بند عظیم تجھے محفوظ رکھے. اس کے بعد دست سیدہ لیا اور علی کے ہاتھ میں دیا. یہ جملہ کہا یا علی ہذہ ودیعتی و ودیعۃ اللہ. علی یہ میری امانت ہے اور اللہ کی امانت ہے. سیدہ سلام اللہ علیہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے اس زمین کے اوپر. یعنی یہاں پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کو کائنات میں خدا نے کس انداز میں بھیجا ہے. اپنی امانت بنا کر کے بھیجا ہے, اپنے رازوں کا امین اور محل بنا کر کے بھیجا ہے. یہ جو دعا میں کہتے ہیں وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا, خدایا تجھے واسطہ ہے سیدہ, ان کے باپ کا, ان کے شوہر کا, ان کے بیٹوں کا, اور اس راز کا واسطہ ہے. یہ میں سب جو بات کر رہے ہیں انسان کا جگر پھٹتا ہے یہ بات سوچ کر. 2 مرتبہ, ایک مرتبہ پھر پیغمبر نے کہا تھا کہ علی میری امانت ہے, ایک یہاں کہا تھا, دوسرا جس دن پیغمبر کا آخری وقت تھا, ایک طرف سے سیدہ ہیں اور ایک طرف سے علی ہیں. حسن و حسین پیغمبر کے سینے پہ بیٹھے ہوئے, دست سیدہ کو پکڑا, دست علی میں دیا کہ یا علی ہذہ ودیعتی و ودیعۃ اللہ. یہ فاطمہ میری امانت ہے اور اللہ کی امانت. جس وقت مولا امیر نے لاش سیدہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا قبر میں رکھنے کے لیے, یہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ اتنی کمزور ہو گئی ناہلت الجسم, جسم بیوی کا اپنے بابا کے بعد بہت کمزور ہو, حتی صارت کالخیال, یہاں تک کہ نظر نہیں آتا تھا جسم بیوی کا. خود اسما سے کہا تھا اپنی آخری وقت میں بہت پریشان تھی. اسما نے پوچھا بی بی آپ کیوں پریشان؟
کہا اسما دیکھ رہی ہو میری حالت کیا ہوگی، میرے جسم پہ گوشت نہیں بچا ہے، جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے دیکھی جاتی ہے میت، میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم پہ کسی کی نظر پڑے۔ اسما کہتی ہے میں نے تابوت بنایا جو میں نے حبشہ میں دیکھا تھا، سیدہ پیغمبر کے بعد پہلی مرتبہ مسکرائی جب تابوت دیکھا، کہا یہ محفوظ ہے، علی کو کہنا میرے لیے اسی طرح تابوت بنائے۔ جب لے گا نا دفن کرنے کے لیے ہاتھوں پہ اٹھایا، خطبہ نمبر 202 ہے ناج البلاغہ میں، پاک پیغمبر سے گفتگو کی علی نے، اس میں یہ جملے ہیں قد اختلست الزہرا، وجود زہرا ہم سے لے لیا گیا، وَأُخِذَتِ الرَّهِینَ، جو رہن رکھا گیا تھا وہ واپس لے لیا گیا، وَاسْتُرْجِعَتِ الْوَدِیعَةُ، یہ لفظ ہے مولا علی کے کہ آج وہ امانت واپس لی جا رہی ہے، جو امانت مجھے دی تھی وہ مجھ سے واپس لی جا رہی ہے۔ جب لاش سیدہ کو قبر میں بڑھایا نا علی نے، اندر سے 2 ہاتھ نکلے پیغمبر کے ہاتھوں سے، انہوں نے سیدہ کو وصول کر لیا۔ یقیناً زبان حال سے عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ، علی امانت کو اس طرح واپس نہیں کر سکا جس طرح سے آپ نے میرے حوالے کی تھی، علی اکیلا رہ گیا یا رسول اللہ، امانت کو اس طرح واپس نہ کر سکا۔ خدا بندہ تجھے واسطہ ہے سیدہ کے وجود مقدس کا، ہم سے اس ذکر مقدس کو منظور و مقبول فرما، ہمارے دلوں میں معرفت سیدہ میں اضافہ فرما۔ خدا بندہ وجود اس مقدس سیدہ کا واسطہ ہے اور آج کے اس مقدس دن کا واسطہ ہے، حاضرین کی تمام حاجات کو پورا فرما، حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، حاضرین پہ اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، خصوصاً ہمارے ملک صاحب ملک مظفر صاحب مریض ہیں بارے میں شفا کامل و عاجل سیدہ کی بارگاہ سے عطا فرما۔ خدا بندہ مرحومین جو حاضرین ہیں ان کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ میجر صاحب کے والدین راجہ عاشق نسیم عباس اور دوسرے مرحومین سب کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، بار الہ ہمارے مال و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، بفضل کا و رحمت کا یا ارحم الراحمین، صلوات فرما۔